نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت 4 تفاسیر میں اس میں جو قول آئے ہیں وہ 4 قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑی مستند تفسیر ساوی میں اس کے تحت یہ آتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت مبارکہ کے تحت یہ قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنے زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی تھی، اور پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا، یعنی یتیم لڑکیوں سے اس لیے نکاح کرتے کہ مال کی وجہ سے، اور جب مال انہیں مل جاتا ان سے نکاح ہو جاتا، اب ان میں کوئی رغبت نہ ہوتی، لڑکیوں میں صرف مال سے انہیں رغبت ہوتی، اور نکاح کرنے کے بعد وہ اچھا سلوک نہ کرتے اور ان کے مال کے وارث بننے کے بعد ان کے موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کے لیے شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ پھر وہ مال مل جاتا ہے یا پھر وہ بہت سارے فائدے مل جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا۔ اور وہی زمانے کی طرح جس طرح پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ یعنی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، یہ لوگ بھی آج بھی ایسی حرکت کرتے ہیں، لیکن قرآن نے اس حرکت سے روکا۔ دوسرا قول تفسیر کبیر، یہ بھی بہت بڑی مستند تفسیر ہے، اس میں اس آیت کے تحت یہ قول ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی کے ڈر سے گھبراتے تھے کہ یعنی ہم سرپرستی نہیں کر سکتے، کہیں ہم سے ناانصافی نہ ہو جائے، لیکن وہ زنا کیا کرتے تھے، یعنی زنا سے انہیں ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن یتیم کی سرپرستی کرنے سے وہ گھبراتے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے تو بچتے ہو لیکن زنا سے نہیں بچتے، تو اس آیت میں بتایا گیا کہ زنا تو اس سے بھی بڑا جرم ہے، تو تمہیں تو زنا سے خوف ہونا چاہیے، تمہیں بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے تمہارے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کر لو اور حرام کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول اسی آیت کے تحت تفسیر مدارک میں یہ ملتا ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن تیسرا یہ قول آیا کہ وہ نکاح بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس کرتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، یعنی ایسا نہیں کہ وہ تم نکاح پر نکاح کرو تو ایسا ان سے یعنی کسی کے ساتھ ناحق انصافی نہ ہو جائے، اس سے ڈرنے کا کہا گیا۔ جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی سے ڈرتے ہو، ایسے ہی اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو کہ جن کے حقوق ادا کر سکو۔ چوتھی بات، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ قریش کے لوگ 10 عورتوں سے نکاح کیا کرتے تھے، اور جب ان 10 عورتوں میں سے کسی کا بوجھ نہ اٹھاتے تو ان میں سے دیکھتے تھے کہ یتیم لڑکی کون ہے اور وہ مالدار کون ہے، تو پھر کیا کرتے تھے کہ اس یتیم لڑکی کے مال کو سارا خرچ کر ڈال دیتے اور اس طرح خرچ کر کے ان کا مال ختم کر دیتے تھے۔ اس آیت میں یہی بتایا
گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال بھی خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس کے 4 قول بتا دی۔ اب ہمارے لیے کا پیغام ہے، تو نکاح سے متعلق 2 شرعی مسائل یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آزاد مرد ہے تو اس کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ 4 عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات، تمام امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی 4 سے زیادہ یہ حضور کے لیے ہی خاص تھا، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے تھا۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اس کی 8 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب تجھے اجازت یہ 4 کی ہے، یعنی 4 کو تجھے چھوڑنا پڑے گا، اسلام صرف 4 کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی اللہ رب العالمین نے ہم جیسے لوگوں کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر تم عدل نہ کر سکنے کا تمہیں ڈر ہو تو تمہیں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت تو تمہیں دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم 4 کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر اگر تم 3 کے ساتھ عدل کر سکتے ہو تو 3 سے نکاح کر لو۔ اگر تم 3 سے بھی تمہیں ڈر ہے کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، قرآن کہتا ہے پھر 2 سے نکاح کر لو۔ تمہیں پھر ڈر ہے کہ تم 2 کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کہا گیا کہ تم صرف 1 ہی نکاح کرو اور اس کے ساتھ عدل کرو، اور یہ نہ سوچنا کہ نئی ہے، پرانی ہے، کنواری ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، تو ان سب کے الگ الگ احکام ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ طلاق والی ہے تو میں اس پہ ظلم کر سکتا ہوں، کسی بیوہ سے نکاح کر لیا تو میں اس کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں، یا میں نے کنواری سے کیا تو اس کے ساتھ نہیں کر سکتا ظلم۔ تو یاد رکھیے، نئی ہو، پرانی ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اللہ کی بندی ہے، 1 سے نکاح کرو لیکن اس کے ساتھ عدل کرو۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، تو یاد رکھیے عدل سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں اور رات کو ساتھ رہنے میں لازم ہے کہ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک جیسا لباس دونوں کو دے، اگر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں دونوں میں برابر عدل کے ساتھ تقسیم، اور اسی طرح رات میں جو رہنے کا معاملات ہیں اس کے معاملات میں بھی عدل کرے۔ اور اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی ازواج کے ساتھ عدل فرمایا اور آپ نے کیسے نکاح کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات فرمائے، ہمارے لیے پوری سیرت موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے سے تو 1 سے بھی عدل نہیں ہوتا، تو ہمیں تو کتنا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں 1 سے نکاح ہوا تو ہم 1 کے بارے میں بھی عدل کرنے والے بن جائیں اور صحیح طور پر اس کے جو معاملات ہیں وہ دینے والے بن جائیں، نہ کہ ہم ظلم کرنے والے بنیں۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ظلم سے بچو۔ ظلم سے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بچا رہا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ پیچھے بھی سن چکے تھے، نہ اللہ ظلم کرتا ہے اور نہ بندوں کے ظلم کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آگے سنیے، فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ نکاح کی بات آ گئی، اب نکاح کے بعد مہر کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ کیا بات ہے! یعنی وہ مہر اگر تمہاری بیوی تمہیں مہر میں سے کچھ دے دے تو پتہ چلا یہ پاکیزہ ہے، قرآن اسے پاکیزہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ مہر کی رقم کو اللہ رب العالمین نے کیا لفظ استعمال کیا کہ یہ پاکیزہ ہے، اگر تمہیں اس میں سے کچھ دے دے تو پھر اسے خوشگوار سمجھتے ہوئے، یعنی حلال کا انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کیسے ایک خوشی ہوتی ہے انسان کا، لیکن کسی کا حق مار کر کبھی
کبھی بھی خوشگوار وہ پیسہ نہیں ہوتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر چوری کا پیسہ ہے، اگر کسی کے ساتھ ناحق انصاف کر کے پیسہ کمایا ہے، انسان جب وہ استعمال کرتا ہے تو اسے ڈر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں خوشگوار وہ نہیں ہوتا، اس میں وہ لذت نہیں ملتی کہ اگر حرام کے پیسے میں. لیکن حلال کا بندہ نوکری کرتا ہو یا مزدوری کر کے وہ کما کر لاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آج محنت مزدوری کر کے میرا پسینہ نکلا تو میں یہ کما کے لایا. انسان جب اسے کھاتا ہے تو کیسی لذت ملتی ہے. تو اسی طرح دیکھیے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری عورت یعنی تمہاری بیوی تمہیں مہر میں سے کچھ دے دے تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کے کھاؤ، اس میں تمہارے لیے کوئی دینی اور دنیاوی نقصان نہیں ہے. مہر سے متعلق چند مسائل بھی یاد رکھیے گا. نمبر 1، مہر کی مستحق عورت ہوتی ہے، یعنی جس کا مہر ہے وہی عورت اس کی مستحق ہے. بعض گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ سرپرست مہر لے لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہماری بیٹی کو ملا ہے تو ہم. تو یاد رکھیے گا جس عورت کو مہر ملا ہے اسی عورت کا مہر کی وہی مستحق ہے. سرپرست میں سے اگر کسی نے مہر لے لیا تو اس کے لیے لازم ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اس عورت کو، چاہے وہ اس کی بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، اس کو وہ مہر اس کو دے، یعنی وہ خود استعمال نہیں کر سکتا. دوسری بات، مہر کو بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں لاکھوں روپیہ مہر رکھ لیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کنڈیشن ہے یا نہیں، یعنی اتنی حیثیت ہے کہ نہیں کہ وہ ساری زندگی میں کبھی مہر بھی اتار سکے گا، نہیں اتار سکے گا. لوگ لاکھوں روپیہ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، اب اس کی تنخواہ اگر 15-20 ہزار روپے ہو، وہ کئی سال لگ جائیں گے کب جا کر وہ مہر اس کا اترے گا، اور ہو سکتا ہے نہ بھی اتر پائے اور زندگی سے بھی چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. تو مہر کے معاملے میں شریعت نے ہمیں کم سے کم مقدار بھی بتا دی اور زیادہ کی تو کوئی حد نہیں. بندہ اپنی پوزیشن کو دیکھ لے اور خوش دلی کے ساتھ وہ فوراً ادا کر دے. علماء کہتے ہیں کہ مہر کو سب سے پہلے تو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، نمبر 1. اور یہ عورت کا شرعی حق ہے اور یہ اللہ نے اسے دیا ہے. تو ہمیں جب مہر دینا چاہیے تو ہمیں اپنے بچوں کو جن کی ہم شادیاں کریں تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ اللہ نے یہ عورت کا شرعی حق رکھا ہے، تو اسے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوش ہو کر اسے دینا چاہیے. 2 باتیں. تیسری بات مہر کے متعلق یاد رکھیے گا، مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے، ابھی تو چلو شادی تو ہو جائے، جان چھوٹے، انہوں نے رکھ لیا تو ابھی تو مہر دے دیتے ہیں لیکن بعد میں نکلوا لوں گا، اگر یہ نیت تھی تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا اور تنگ کر کے واپس بھی مہر نہیں لے سکتا. جو دے دیا وہ اس عورت کا ہو گیا. چوتھا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ مہر تمہیں دے دیں تو یہ حلال ہے، اسے لے سکتے ہو. لیکن ہمارے زمانے میں اب معاف کروانے کا ایک اور رواج جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ عورتوں کو مہر دینے یا واپس یعنی معاف کرنے پر باقاعدہ تو مجبور نہیں کرتے، لیکن اپنی چرب زبانی سے کچھ اپنے رویے کو بگاڑ کر، کچھ اپنے موڈ کو آف کر کے یا اپنے میل برتاؤ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا انداز اپناتے ہیں کہ وہ مہر واپس یا تو معاف کر دے یا پھر وہ واپسی ہی دینے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا اگر شوہر یہ سمجھتا ہے میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا لیکن میں اپنے رویے سے، اپنی زبان سے ایسا رویہ اپناؤں گا کہ وہ خود ہی عورت مجھے واپس دے دے گی. جیسے کہتے ہیں سیل مینی کرنا، جیسے دکاندار ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں سیل مینی کے ذریعے چاہے خراب مال بھی ہے لیکن بیچ دوں گا، ایسے ہی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سیل مینی ایسی کر لوں گا کہ میری بیوی مجھے مہر واپس کر دے گی. تو یاد رکھیے گا یہ معاف ہے اور اس کو لکھا گیا سب سے زیادہ کمینگی یعنی خباثت والی یہ حرکت ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے بچنا چاہیے. ایسے لوگ اگر مہر بھی معاف کروا لیتے ہیں اور اپنے دل میں بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں نے کون سا مجبور کیا تھا، اللہ نے میری بیوی کو ہدایت دے دی اور میری بیوی نے مجھے مہر معاف کر دیا.
معاف کرنے کی نیت تو ہونی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ دینے والے بننا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے حکم پر دے گا تو یاد رکھیے قرآن تو کہتا ہے تم دو گے تمہیں اور دوں گا، یعنی تم دینے والے بن جاؤ اللہ تمہیں اور دینے والا ہوگا۔ تو یہ ہمیں یہاں پر سکھایا گیا۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہاں پر چند احکام بیان ہوئے اس آیت میں، جس کا خلاصہ یہ ہے مختصر کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے، ان کا مال اگر تمہارے پاس ہے اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف یعنی مال کو خرچ کہاں کرنا ہے وہ پہچانے، بلکہ وہ اسے بے محل میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے، قرآن کہتا ہے کہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے، حالانکہ مال کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے۔ لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو۔ یہ یتیم کے بارے میں بھی ہے، اور ایسے ہی جس کی ہم اگر سرپرستی میں لے لیں، جسے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے مال سے ہی ان پر لگایا جا سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے انہیں تسلی دیتے رہو، ان سے اچھی بات کرتے رہو، یعنی جو یتیم ہو جنہیں پتہ ہے کہ ہمارا مال اس کے پاس ہے، جیسے چاچاؤں کے پاس ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دادا کے پاس ہوتا ہے، یعنی اس کے بچے کا مال چاچا کے پاس یا دادا کے پاس، تو قرآن کہتا ہے کہ ان بچوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر تمہارے پاس ان کا مال ہے تو تم انہیں تسلی دو کہ پریشان نہ ہونا، اور ان سے یوں کہو کہ بھائی یا بیٹا کہ تمہارا مال یہ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارا ہی ہے، جب تمہارے اندر سمجھداری آ جائے گی اور یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اچھی بات سے متعلق بھی قرآن کہتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں آداب زندگی بھی سکھاؤ، یہ نہیں کہ صرف ان کے کھانے پینے کے ہی صرف بندوبست کر دو، ان کو پہننے کے لیے کپڑے دے دیے، بلکہ اچھی بات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہیں آداب زندگی بھی سکھاؤ۔ تم نے ان کی سرپرستی کرنا شروع کی ہے تو آداب زندگی سکھاؤ، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، سب کاموں میں ان کی تربیت کرو، یہ اچھی بات کے تحت آتا ہے، اور یہ ساری بات قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ کیا ہمارا قرآن اللہ رب العالمین کی پیاری کتاب ہے کہ کس طرح ہمیں ایک تربیت ہماری کی جاتی ہے کہ تم معاشرے میں ایسے نہ رہو کہ جیسے کہ تم اپنی مرضی سے بس جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا، بلکہ تمہیں قرآن سارا طریقہ سکھاتا ہے کہ اگر تم کسی کی سرپرستی کرتے ہو یا کسی کی تربیت کرتے ہو تو کیسے تربیت کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے کہ جس سے ہمارا رشتہ اگر مضبوط ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں کیسی ہماری زندگیوں میں بہار ہی بہار ہو، کیسے ہماری زندگیوں میں نور ہی نور ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے اور اسے سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کا ہمیں نور عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما، قرآن پاک کی برکت سے ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، ہماری زندگیوں میں رحمتیں عطا فرما، ہمیں برکت والی زندگی عطا فرما، رحمت والی زندگی عطا فرما، اپنے فضل والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے لیے رزق دسترخوان وسیع کر دے، ہمارے مولائی کریم زندگی میں ہمیں آسان سہل حلال طیب روزی عطا فرما، زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان میں جو پریشان ہو اس کی پریشانی دور کر دے، جو بیمار ہو اسے شفا دے دے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ہمارے والدین میں، ہمارے خاندان میں، عائزہ وقارب میں، کہ اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ مولائی کریم درس قرآن کی برکت سے
مولا کریم جتنے بے روزگار اگر یہاں موجود ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے دے، اللہ انہیں اچھا روزگار دے دے۔ مولا کریم جس کی جو حاجت تمنا ہو درس قرآن کی برکت سے سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔